دشمن بھی پالنے پہ مجبور ہوتا ہے. آپ نے ایک واقعہ بار بار سنا ہوگا, اس سے بھی سننے دو منٹ. ایک گنڈا تھا اپنے دور میں, بہت بڑا گنڈا, حکومت میں بڑا اتراتا تھا, بہت گھمنڈ کرتا تھا. اور اللہ کی شان, اللہ ایسے گنڈوں کو مہلت کتنی دیتا ہے. 500 سال تک اس نے حکومت کی, 500 سال, مگر 500 سال میں اس کا سر بھی کبھی نہیں دکھا. سر آج کل لوگ بیمار ہوتے تو شکایت کرتے ہیں ہمیں کو اللہ بیمار کرتا ہے. میرے بھائی یہ بھی اللہ کی شان ہے. بالکل حق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گنڈے کے بارے میں پوچھا, اللہ یہ 500 سال سے حکومت کر رہا ہے یہ گنڈا, اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوتا. تو اللہ نے جواب دیا, موسیٰ اس کا سر ہی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنا درد اس کو عطا کریں. کیا بات ہے, کیا جس بات کو ہے. اپنا بناتے اسی کو درد بھی عطا کریں. بالکل بالکل. بس اسی گنڈے کو دنیا فرعون کے, کیا اس بات نے ہے. خواب دیکھا. حکومت ملنے پہ لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے. 500 سال حکومت کرنے والے کی اوقات ہی دیکھ لو, اللہ نے دریا میں ڈبا دیا. 5 سال کی حکومت پہ لوگ اتنا دیں. یاد رکھیں, دنیا ہے, انجام دیکھو خدا کے دشمنوں کا. اس نے خواب دیکھا, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, خدا سبحان اللہ. خدا کہتا تھا. اور اوقات خود کے خواب کی تعبیر سمجھنے کی اوقات نہیں تھی, خدا کہتا. اللہ بھی اللہ ہے, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. اللہ نے اس کو اولاد ہی نہیں دی, نہیں بتایا کہ ہم کس طرح سزا دیتے ہیں. خدا کہہ رہے ہو باندھو, سن لینا. بہرحال پریشان سا ہوا, نجومیوں کو بلایا کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. نجومیوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت میں, اور وہ پیدا ہو کے بڑا ہوگا تیری حکومت کو ختم کر دے گا. اچھا, مطلب میں تو وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. دیکھ رہے ہیں تو کیسے نہیں پیدا ہوگا وہ, جتنے بچے پیدا ہوئے سب کو قتل کرو. آئندہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا, اور جتنے بچے ماں کے پیٹ میں بیٹی پیدا ہو پالو, بیٹا پیدا ہو قتل کرو. ہر جتنی عورتیں مراد سے, سمجھ لینا مراد سے, منبر کا ایک خیال ہے, بزرگ بچے سب بیٹھے ہوئے, جتنی عورتیں خوشی سے ہیں مراد سے جن کے شکم میں بچے, وہاں پر ایک ایک دائی مقرر کر دو. بچہ پیدا ہوگا سیدھا اس کو دائی قتل کرے, انعام لے اور جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی پر بھی ایک دائی مقرر کر دیا. سننا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کا اخلاق ایسا تھا, وہ دائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کی سہیلی بن گئی. اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اتنے خوبصورت تھے. ہر نبی خوبصورت, مگر سب سے زیادہ خوبصورت میرے آقا تھے. سبحان اللہ. ہر نبی کو خدا نے حسن دیا, لیکن محبوب کو کمال کا حسن کیسا دیا. میرے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے. صحابہ کہتے ہیں اگر بفرض محال قرآن نہ بھی نازل ہوتا تو حضور کو اللہ نے اتنا حسن دیا تھا, حضور کے حسن کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان. کیا بات, بالکل حق ہے. یہ الگ عنوان ہے, بہت خوبصورت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, دائی نے حضرت موسیٰ کی امی سے کہا, اور اتنا خوبصورت نورانی چہرے والا بچہ میں نے تو ذبح نہیں کرا. کہا پھر فرعون کیا کرے گا؟ کہا فرعون کو ہم دھوکہ دیں گے. وہ کیسے؟ بکری کا بچہ ذبح کر کے ہانڈی میں ڈالیں گے. فرعون نے کب چیک کرنا ہے, کب دیکھنا ہے؟ ہانڈی میں ڈالیں گے, ہانڈی لے جا کے جمع کرا دیں گے. بچہ پیدا ہوا تو قتل کر دیا. ہانڈی لے گئے, ذبح کر کے ڈال دیا, بچہ پیدا ہوا تو قتل کر دیا. آئی گی بات ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کی بہن بہت ہوشیار تھی. اس نے کہا اماں کل تک تو بچہ ہی مرتا, لیکن اب ہم نے چونکہ فرعون کے ساتھ ہم نے تدبیر کی ہے, اس کو دھوکہ دیا ہے, تو اب فرعون بچہ اکیلا نہیں مرے گا. اگر پتا چلا تو ہم چاروں مریں گے, بچہ بھی, تم بھی, میں بھی, اور یہ دائی بھی, 4 جانے جائے گی. ماں نے کہا اب کیا کروں؟ میں اس بچے کو گھر سے نکالوں, اگر جان بچانا ہے نکالوں. بہن کا مشورہ آسان ہے, ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں ہے, ماں جیسا سینہ کسی کے پاس نہیں. ہاں بیٹا مجبور ہوں, گھر سے تو نکالوں گی, لیکن کیسے, کیا کروں, کدھر ڈالوں؟
बॉक्स में दरिया में मैं एक डाल संदूक लाती हूँ खरीद के, संदूक में बच्चा डालो, बच्चे को दरिया में डालो, दरिया में डालो। इसकी किस्मत जहाँ दरिया बहा के ले फिर उनके घर में संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम को रखा। रात के वक्त माँ संदूक लेके चली दरिया पर। माँ तो माँ थी, माँ के जी में क्या आया होगा? हर चीज मिल सकती है, दरिया में डाली हुई चीज के मिलने की कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं तुझे कहाँ वहां पे सबसे गैर महफूज जगह दरिया है, दरिया बह रहा है, बहता पानी कहाँ ले जाए। लेकिन मूसा की माँ नबी की माँ थी ना, नबी की माँ कोई मामूली माँ थोड़ी होती है। वलियों को पैदा करना होता है तो गौसे आजम की अम्मी उम्मुल माहे जो वो उम्मुल खैर और गरीब नवाज की अम्मी माहे नूर जैसी माओं का इंतखाब किया जाता है। जब नबियों को पैदा करना होगा तो कैसी माओं का इंतखाब किया गया होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जब दरिया के पास संदूक ले गई, न खाना खिला सकती, न पानी पिला सकती, न कोई तोशा साथ में रख सकती, बच्चे को बंद किया संदूक में और बंद करके आसमान की तरफ देखा और आसमान की तरफ देख के क्या कहती पता है? अल्लाह, मैं जानती हूँ जो चीज तेरी अमान में दे दी जाती है वो कभी जाया नहीं होती। अल्लाह की अमान इतनी बड़ी चीज है, मौला जो चीज तेरी अमान में दे दी जाती है वो कभी जाया नहीं होती। मैंने मेरा बच्चा तेरी अमान में दे दिया, मुझे किस पर भी भरोसा नहीं है, मैंने मेरा बेटा तेरी अमान में दिया और ये कह के संदूक को दरिया में डाल दिया। अल्लाह की अमान क्या चीज है देख लो। अल्लाह की शान हम बचाना चाहते हैं तो दुश्मन से नजरें बचाते हैं, ये मेरे अल्लाह की शान है। अल्लाह ने उस दरिया से जो नहर जा रही थी फिरौन के घर में, उसी नहर के ऊपर वो संदूक डाल दिया। फिरौन अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ, हजरत आसिया के साथ। अब उलमा से पूछो, गुंडों के लिए तो गुंडे ही होंगे, खबीस के लिए तो खबीस होंगे, लेकिन अल्लाह की शान फिरौन के घर में आसिया। मतलब क्या? अभी मूसा आए नहीं, मूसा के पालने का इंतजाम गोद का हो गया। मूसा आवारा गोद में नहीं पलेंगे, मूसा तो गोदे आसिया में पलेंगे ना। अल्लाह की हिकमत देखो, अल्लाह अकबर। इधर नहर में संदूक आया, फिरौन बीवी के साथ था, संदूक देख करके गया, संदूक उठाया, खोला तो देखा खूबसूरत बच्चा है, मुंह में अंगूठा डालकर चूस रहा है और उसी से उसको गिज़ा नहीं। फिरौन ने कहा ये वही बच्चा है जिसका मैंने ख्वाब देखा था कि ये मेरी हुकूमत खत्म है। आसिया ने कहा वो फिरौन, ये दरिया से पता नहीं कितनी दूर से बह के आ रहा है, यहाँ का है बच्चा, वो कितनी दूर से बह के आ रहा है। अरे लोग तुम्हें हमें बांझ होने का ताना देते हैं, ये वो बच्चा नहीं है, हम इसको बेटा बना लेंगे, बांझ होने का ताना खत्म हो जाएगा। आसिया की बात दिमाग में बैठी, हाँ चलो बच्चा हम उसको बेटा बना लेते हैं। अब फिरौन ने, चूंकि फिरौन की बीवी आसिया थी, आसिया औलाद नहीं थी, हया के पर्दे में कह सकता हूँ जिसको औलाद ना हो वो दूध तो नहीं पिला सकती ना। तो फिरौन ने कब दूध कौन पिलाएगा, तो उसने ऐलान कर दिया मिस्र की सारी दाइयां आ जाए और मेरे बच्चे को दूध पिलाए, जिसका दूध भी मेरे बच्चे ने पी लिया मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। सारी दाइयां आ गई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी नहीं है, सारी उनकी बहन आई, उनकी अम्मी नहीं आई। जितनी दाइयां थी जिसकी गोद में जाते मुंह फेर ले, जिसकी गोद में जाते मुंह फेर ले, किसी का दूध नहीं। अल्लाह कुरान में क्या करे पता है, हमने काफिरों का दूध मूसा पे हराम कर दिया। क्या बात है। चंद दिन के मूसा अलैहिस्सलाम को इतना शऊर है कि काफिर का दूध नहीं पीना। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब काफिर नबी को दूध पिलाए तो मूसा जैसा नबी काफिर का दूध नहीं पीता, तो 9 महीने तक मूसा की जान मुहम्मद रसूलुल्लाह किसी काफिर के पेट में कैसे रह सकते? आजकल लोग नबी की अम्मी को भी काफिर कहते हैं ना, आजकल लोग नबी के माँ बाप को भी, नबी के घर वालों को काफिर कहने का लोगों को बड़ा शौक है कि नबी की माँ भी काफिर थी, नबी का बाप भी काफिर था। और जालिमा, मूसा जैसा पैगंबर किसी काफिर औरत का दूध नहीं पीता, तो जाने मूसा मुहम्मद रसूलुल्लाह किसी काफिर की पेट में 9 महीने तक के कैसे रह सकता है। जब मूसा की माँ की ये शान है तो रसूलुल्लाह की अम्मी सरकार आमिना की शान का आदर क्या होगा। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं मसलक की बात न करो, मसलक की बात न करो। मैंने कहा मेरे भाई इतना समझ लो, मसलक की बात इसलिए हो रही है
کہ یہ نبی کے ماں باپ کو کافر 1897 کا جو نئے فرقے پیدا ہوئے نا انہوں نے اپنی کتاب میں نبی کے ماں باپ کو کافر تو لکھا ماشاءاللہ۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں اگر نبی کے ماں باپ جہنم میں جائیں گے تو جنت میں کس نے جانا ہے بتاؤ؟ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جا سکتا ہے یہ مان رہے ہیں، یونس علیہ السلام کی مچھلی جا سکتی ہے جنت میں یہ مان رہے ہیں میرے بھائیو، حجر اسود جا رہا ہے، مقام ابراہیم جا رہا ہے، احد پہاڑ جنت میں جا رہا ہے نبی سے محبت کر کے، نبی کے ماں باپ نہیں کلمہ کس کا پڑھتے ہو، کس پہ ظلم کرتے ہو؟ نبی نے تمہاری ماں کے قدموں میں جنت سمیٹ کے رکھ دی اور مولویوں تم نبی کی ماں کو کافر کہنے کی جرت رکھتے کہاں سے ہو؟ ایک جملہ کہہ دوں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ نے کہا کوئی مچھلی اس کے برابر نہ تیرے گی، میرا بندہ اس میں ہے، اور جب اگل دیا 40 دن کے بعد تو کہا یہ مچھلی جنت میں جائے گی، مچھلی نبی کی ماں تو نہیں نا، 40 دن یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے تو مچھلی جنتی ہو جاتی ہے، 9 مہینے تک جانے یوسف محمد الرسول اللہ جس کے شکم میں رہے وہ آمینہ جنت میں جائے گی تو پھر کون جنت میں جائے گا بھائی؟ لیکن یہ بھی سن لو، حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا، یہ موسیٰ ہے کہ کافر کا دودھ نہیں پیتے، اور ہمارے نبی جامع موسیٰ ہے جس کا دودھ پی لیتے ہیں اس کو کافر رہنے نہیں دے۔ نبی کو جس عورت نے دودھ پلایا اللہ نے سب کو ایمان کی دولت، میرے امام نے اس پہ تحقیق فرمائی تھی کہ جس عورت نے حضور کو دودھ پلایا وہ سب کو اللہ نے ایمان دیا۔ حضرت موسیٰ کی شان یہ وہ کافر کا دودھ نہیں پیتے، اور میرے آقا جس کا پی لیتے ہیں اس کو کافر نہیں چھوڑتے۔ بہرحال اب حضور موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا اور فرعون مایوس ہوا، وہ سب عورتوں سے یہ پھیرتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا فرعون اپنے مصر میں ایک ایسی عورت رہتی ہے کہ بچے جب کسی کا دودھ نہیں پیتے تو وہ بہت پاک صاف رہتی، اس کا پیتے، کتنا بھی طبیعت کا بچہ کیسا ہو اس کا ضرور پیتا ہے، ایسی وہ عورت ہے۔ وہ کون ہے؟ کہا وہ عمران کی بیوی ہے۔ بلا دلاؤ، بولے اگر اس نے میرے بچے کو دودھ پلا دیا نا اور اس نے پی لیا دودھ تو میں اس کو بھی نام دوں گا تجھے بھی نام دوں گا۔ کئی دوڑی کہ امی اچھا موقع میرا بھائی تو فرعون کے گھر میں ہے اور فرعون اس کو دودھ پلانے کے لیے بے چین ہے، کسی کا وہ دودھ بھی نہیں پیتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی آئی تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امی کی گود میں دیا، ماں نے جیسے ہی گود میں لیا اللہ نے موسیٰ کی امی کے دل پہ الہام فرمایا، موسیٰ کی ماں تو نے اپنا بچہ میری امان میں دیا تھا نا، دیکھ یہ جو ہماری امان میں آ جاتے ہیں ہم اس کی کیسی حفاظت، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کو پالنے میں مجبور کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں آج اپنے جتنے مسائل ہیں اللہ کی امان اٹھ چکی ہے ہمارے سروں سے، اور اللہ کی امان کب ہوتی ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جو نماز چھوڑ دے اللہ اس سے اپنی امان اٹھا لیتا ہے۔ ہمارے گھر کے جتنے مسائل ہیں، اولاد غدار ہو رہی ہے، بیٹیاں نافرمان ہو رہی ہے، گھروں میں زلزلے کا جھگڑا